ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے انتظامی امور کی. سینیٹر طاہر مشہدی صاحب، پی آئی اے کے ایم ڈی کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایشو بن گیا. اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ بیچارے ایم ڈی کو ایک سکیپ کو بنانے سے ہم کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے. یہ کیا ان آپ ایم ڈی صاحب نے اچھے کام کیے ہیں ایئر لائن کے لیے؟ نہیں، اچھے بھی کیے ہیں، برے بھی کیے ہیں. اوور آل ہم نے بھی ان کی میٹنگز کرتے رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی نہ کوئی پروفٹ بھی دکھائی ہے، مگر پچھلے ایم ڈیز کے زمانے میں اتنی لاسز ہو گئے ہیں کہ اٹ از آلموسٹ ورچولی امپاسبل ٹو ٹرن اٹ راؤنڈ. مگر آپ جو چاہتے ہیں حل، سب سے پہلا حل یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کیا جائے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ڈائنامک ہونا چاہیے، افیکٹو ہونا چاہیے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس پاور جو ہے، انہیرنٹ پاور، اس کو استعمال کریں. ہمارے ہاں انڈیویجولز ہیں، انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. لیٹس گو فار انسٹیٹیوشن بلڈنگ. پی آئی اے بالکل صحیح ایک ہے. بہت اچھی انسٹیٹیوشن ہے. اس کو میرٹ پہ بلڈ کریں، اس میں میرٹ پہ لوگوں کو لائیں. یا یہی ایم ڈی ہو یا دوسرا کوئی ایم ڈی ہو، کوئی فرق نہیں انسٹیٹیوشن پڑے بلڈنگ گا. کی جب بات ہونی بورڈ آف چاہیے. ڈائریکٹرز محترمہ افیکٹو عشرت ہوں گے اشرف تو صاحبہ، کام اس اور میں اچھا ایم ہو ڈی کا جائے جو گا. ٹرسٹ ایشو ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ اس کو یوں دیکھ لیں آپ کے منسٹری ڈیفنس نے بھی اپنا کانفیڈنس بالکل ہٹا لیا اس کے اوپر سے، کمیٹی نے بھی ہٹا لیا، پارلیمنٹ کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں اس طرح بات نہیں کروں گی. میں یوں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ان کو بہت چانس دیا، اور یہ جو بات ہے کہہ دیں کہ بھئی یہ ایم ڈی صاحب کا قصور نہیں. ایم ڈی صاحب نے اپنی ٹیم لے کے آنی ہوتی ہے. اگر ایک وہ فائنانس کا ڈائریکٹر لے کے آئے ہیں ینگ اور سمجھدار کوئی، تو میں سمجھتی ہوں اسی طرح کے وہ اگر پڑھے لکھے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور ان کو ٹاسک دیا جائے تو وہ میں خسارے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے پی آئی اے کے؟ خسارے کے اوپر سے دیکھیں نا، ایک تو انہوں نے جو 1000 ابھی انہوں نے اور بھرتی کر لیے، پہلے والوں کو تنخواہیں دے نہیں سک رہے. 1000 انہوں نے اور بھرتی کر لیے. 700 کے قریب جو تھے ان کو، میں ان پہ مخالف نہیں ہوں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مگر جو ادارے اٹھا سکتے ہیں وہیں پہ جانا چاہیے نا. تو انہوں نے 700 جو تھے ان کو پکا کیا. جب زرداری صاحب نے وہاں پہ وزٹ کیا، اس کے بدلے میں 1750 ہمیں اور ملازمین کا بوجھ جو ہے اس پی آئی اے پہ پڑ گیا. یہ معاملہ ہے سینیٹر مشہدی صاحب، خسارے کو کیسے کم کیا جا سب سکتا ہے سے پی آئی اے پہلے کے؟ تو آپ کی ایجنگ فلیٹ ہے. آپ کا ایوریج جہاز جو ہے 24 سال پرانا ہے. آپ کا ایوریج جہازوں کی جو وہ ہے، کوئی اس سے 34 سال پرانے بھی آپ کے جہاز چل رہے ہیں. آپ کے جو گلف کے جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان کے 3 سال پرانے جہاز ہیں. تو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ریویمپنگ کرنی ہے، نیو جہاز لے کے آنے ہیں. اس کے بعد ڈاؤن سائزنگ کے میں سخت خلاف ہوں، کیونکہ یہ جو امپلائمنٹ ہے اس سے روزی ہوتی ہے، اور مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس پائلٹس کا تھوڑا سا، ان کو یہ جو سینئر پائلٹس ہیں یہ بھی تھوڑا سا وطن کے ساتھ پیار دکھائیں اور پی آئی اے کے ساتھ پیار دکھائیں. ان کی ٹیک ہوم سیلری لاکھوں سے لاکھوں میں چلی گئی ہے، ملین سے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ بھی اپنا کچھ کرے پی آئی کے لیے. ہمارے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس جو کہ ہارڈ ورکنگ پی آئی کے بالکل، آپ ملازم کا ہیں، یہ سجیشن بھی، آپ کی ریکمنڈیشنز ان کو میں ایسی دیکھا کوئی جائے، چیزیں آئی ہیں کہ ریسٹرکچرنگ اور یہ پروپوزلز آپ کے کب تک ان کو عوام کے ریفارمز سامنے کیا آ جائے. جائیں گے؟ وہ بہت جی they'll come up to it. یہ انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ہاؤس میں لے آئیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کے اوپر یہ قطعاً پی آئی اے بوجھ نہیں برداشت کر سکتا. اس کے اوپر بورڈ کے جو ممبر ہیں وہ بھی تنخواہیں لیں، اور ان سب کو محترمہ سیکریفائز کرنا عشرت اشرف چاہیے. صاحبہ، سینیٹر طاہر مشہدی صاحب، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، تجاویز تو بہت ساری ہیں، لیکن ابھی بھی حکومت کے مذاکرات پی آئی اے کی یونینز کے ساتھ جاری ہیں، اور مسافر کنٹینیوسلی سفر کریں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.